محترم سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین فطرت کے عنوان کے تحت سلسلہ وار مجلس میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی مجلس میں پوچھے گئے سوالات میں سے چند کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ عورت کا سر بال سمیت سطر میں داخل ہے یا صرف سر داخل ہے، کہ سر پر صرف دوپٹہ رکھ لیا جائے اور پیچھے پیٹھ پر اس کا پورا بال دکھ رہا ہو تو کیا اس صورت میں اس کی نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ اس کے سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس سلسلے میں احساس اس بات کا ہوا، محسوس یہ ہوا کہ خواتین اس سلسلے میں بہت بڑی غفلت میں ہیں۔ وہ صرف سر کو سطر میں نماز کے وقت سمجھتی ہیں، جبکہ عورت کا تمام بال سمیت سطر میں داخل ہے۔ جن خواتین کے بال بڑے ہوں، اگر اتنا بڑا لمبا دوپٹہ جو کمر تک آ سکے نہ ہو تو اس کا جوڑا باندھ کر وہ سر پر لپیٹ کر نماز پڑھیں، تاکہ ان کا بال نماز کی حالت میں نظر نہیں آئے۔ اسی طرح ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ عدت کی ختم پر دہلیز آنے کا مسئلہ کیا ہے؟ میری والدہ کی عدت ختم ہوا اور لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے، اور اس لاک ڈاؤن میں ہم اپنی والدہ کو ماموں حضرات کے گھر جو دوسرے محلے میں رہتے ہیں، دوسری جگہ رہتے ہیں، نہیں لے جا سکتے۔ اس سلسلے میں شریعت کا ضابطہ یہ ہے کہ اصل عدت جو موت کی ہے 4 مہینے 10 دن وہ گزارنا ہے، اور عدت کے درمیان کسی طرح کا سنگھار نہیں کرنا ہے، خوشبو نہیں لگانا ہے، اور بلا وجہ گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے۔ عدت کے ایام گزر جانے کے بعد عدت ختم ہو گئی، گھر کی دہلیز چھڑانے کی رسم یہ ایک رسم ہے جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہذا اب آپ کی والدہ گھر میں رہتے ہی 4 مہینے 10 دن مکمل ہونے کے بعد وہ عدت سے گزر گئیں۔ اب وہ اپنے آپ کو عدت سے باہر سمجھیں، اچھا بہتر کپڑا بھی پہن سکتی ہیں اور خوشبو بھی لگا سکتی ہیں، چاہیں تو مہندی بھی لگا سکتی ہیں، عدت ختم ہو گئی۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ گھر کے نماز جماعت میں چونکہ عادت امامت کی نہیں ہے، لہذا کبھی کبھی تکبیر انتقالیہ یعنی قیام سے رکوع کی حالت میں یا رکوع سے اٹھ کر قومے کی حالت میں یا قومے سے ہٹ کر سجدے کی حالت میں جانے میں کبھی کبھی بھول سے تکبیر آہستہ کہہ دی جا رہی ہے، اور کبھی سلام بھی آہستہ پھیرنے میں آ جاتا ہے۔ پیچھے کے مقتدی حضرات نہیں سن پاتے، وہ عملی انتقالی عمل کو دیکھ کر وہ عمل کرتے ہیں، تو کیا اس سلسلے میں نماز جماعت میں کوئی فرق پڑے گا یا نہیں؟ اس سلسلے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ زور سے کہنا یہ بہتر ہے تاکہ مقتدی حضرات، پیچھے نیت باندھنے والے حضرات اپنی نماز کو بسکون پورے کر سکیں۔ اگر کبھی ایسی غلطی ہو گئی جس غلطی پر سجدہ سہو بھی نہیں ہے، اور نہ اس غلطی سے نماز کی قبولیت اور اس کے ثواب میں کوئی فرق پڑے گا۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ غلطی سے رکوع کی تسبیح سجدے میں پڑھ دی تو اس سلسلے میں کیا سجدہ سہو کرنا پڑے گا؟ تو اس سلسلے میں شریعت کا حکم مشہور ہے کہ یہ رکوع سجدے کی تسبیحات یہ مستحب ہے، مسنون عمل ہے، اس کے آگے پیچھے یا بدل جانے سے نماز کی اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، البتہ تھوڑی سی کراہت اس سے آتی ہے، لہذا اس میں سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہے۔ آئندہ اس عمل کا خیال رکھنی چاہیے۔ اس طرح ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ دعائے قنوت بہت سارے لوگوں کو یاد نہیں ہے، تو اس سلسلے میں وہ وتر کی نماز میں کیا پڑھیں؟ تو دعا قنوت جن حضرات کو یاد نہ ہو ان کے سلسلے میں فقہا نے یہ لکھا ہے کہ جب تک دعا قنوت یاد نہ ہو وہ اس کی جگہ پر ایک بار ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھ لیں۔
اور اگر یہ بھی یاد نہ ہو تو 3 بار اللہم اغفر لی پڑھ لیں، تو اس سے دعائے قنوت کی کمی انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔